پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی منڈی کے اندر ایک طرف جو گیلی کھجوریں تھیں ان کا ڈھیر لگایا، دوسری طرف جو خشک کھجوریں تھیں ان کا ڈھیر لگایا۔ اب اس منڈی کے اندر بڑے بڑے تاجر آتے تھے، انہوں نے آ کر کے دیکھا، ہاتھ لگایا، چیک کی، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کی کوالٹی ایک ہی ہے، اقسام ایک ہی ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں، لیکن آپ نے ایک طرف جو ڈیر لگا، جو گیلی کھجوروں کا ریٹ آپ نے کم کر دیا، دوسریوں کو زیادہ، کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دونوں کی کوالٹی ایک ہے، دونوں کی اقسام ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو اس طرف جو ڈیر ہے جس کی قیمت میں نے کم کر دی ہے وہ بارش کے اندر گیلی ہو گئی، بھیگ گئی، جس کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ گیا، تو اس وجہ سے ان کی قیمت کو میں نے کم کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، لکھتے ہیں کہ اس منڈی کے اندر اگر اس تجارت کے اندر سب سے زیادہ نفع اس دن ہوا تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے سچائی اور ایمانداری سے وہ تجارت کی تھی۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ہمارا اگر دکان کے اوپر کچھ رکھا ہو نا، ہم اوپر بڑی خوبصورت سی چیز موٹی تازی رکھتے ہیں اور نیچے بے شک خراب کے جو بھی گاہ گیا ڈال کے دے دیا۔ اور کتنے ہمارے ایسے سودے ہوتے ہیں، سبزیاں ان کے اوپر پانی مارتے ہیں کیونکہ اس کا وزن اور بڑھ جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ اگر ایمانداری اور سچائی کو ہم لازم نہیں پکڑیں گے، میں کہتا ہوں دن میں ہزاروں کیا لاکھوں بھی کماؤ، اللہ اس سے برکت کو ختم کر دے گا، وہ ہماری حلال کی کمائی نہیں رہے گی۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین، نبی جین، شہداء کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ساتھ نصیب نہیں فرمائیں گے۔ آئیے اسی طرح ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت پیشہ لوگوں سے فرمایا یا معشر التجار ایاکم والکذب، ہے تاجروں کی جماعت، جھوٹ سے بچا کرو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے خصوصی ہدایت کی، فرمایا جھوٹ سے بچا کرو۔ یہ جھوٹ وقتی طور پر تمہیں نفع دے گا، لیکن اس جھوٹ کی وجہ سے تمہارے رزق سے حاصل ہونے والا جو نفع ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکت کو ختم کر دے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچا کرو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر حضرت عبد الرحمن بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تاجر لوگ جو ہوتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تجارت کرنا کوئی گناہ کا کام ہے جس وجہ سے آپ نے کہا کہ تاجر لوگ گنہگار ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تجارت کا پیشہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ تجارت کے اندر ایک لوگ جھوٹ کثرت سے بولتے ہیں، دوسرا جھوٹی قسمیں کثرت کے ساتھ کھاتے ہیں، جس وجہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تاجر گنہگار لوگ۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی تجارت کے اندر، اپنی خرید و فروخت کے اندر، چاہے کوئی چھوٹا کاروبار ہے یا بڑا ہے، اس کے اندر جھوٹ سے اجتناب کیا کریں، ایمانداری سے کام لیا کریں، سچائی سے کام لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر، اللہ ہماری تجارت کے اندر بھی برکت فرمائیں گے، اور قیامت کے دن ہمیں ساتھ کے لوگوں کا ملے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا اللہ ان کو نبیوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا، صالحین کی صفوں میں کھڑا کرے گا، اللہ ان کو شہیدوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا، والصدیقین، اللہ صدیقین سچے لوگوں کی صفوں کے اندر قیامت کے دن کھڑا کرے گا، اور جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسان کو اللہ پڑوس عطا فرمائے گا۔ یہ 6 قسم کے بندے جن کو قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر پڑوس ملے گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر کچھ اور خوش نصیب بھی ہیں جن کو اللہ تبارک